پھر یہ بھی آپ کو میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ وہ مولانا صاحب دو رنگی چال چل رہے ہیں جنہوں نے آپ کو اس طرف لگایا ہے۔ بہرحال پچھلے کلپ میں آپ نے پھر اسی بات کا اعادہ فرمایا کہ سعید اسد صاحب فلاں صاحب کے پاس گئے، فلاں گھمن صاحب کے پاس۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک نیا حوالہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شیخ الاسلام اور تحریک پاکستان۔ اس میں جگہ جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی پاکستان کے پاس اکثر آیا جایا کرتے تھے، اور ان پر بھی بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ شاید مطالعہ رکھتے ہوں گے اس موضوع پر، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ سر دست میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا صفحہ نمبر ہے 15۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ مشہور احراری لیڈر مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے 18 مارچ 1921 کو راولپنڈی میں پنجاب خلافت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سیال شریف کے پیر ضیاء الدین سے پچھلے دنوں ملنے کا اتفاق ہوا۔ اب بتائیں، یہ ایک بد مذہب صحیح مذہب والے سے ملنے جا رہے ہیں، تو صحیح مذہب والے کو تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی تم بد مذہب ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ دیکھیں، بعض معاملات کے لحاظ سے ہمارے اکابر ان لوگوں کے پاس جاتے بھی رہے اور وہ لوگ ان کے پاس آتے بھی رہے۔ یہ آپ نے ایک عجیب طریقہ سوچ لیا ہے جان چھڑانے کا، کہ میں جو اصلی مبحث ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کرم فرمائیے، اصل موضوع پر آ جائیے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی جو کتاب ہے تجلیات کام علمی، جگہ جگہ پر وہ آپ کا ہی منہ چڑھا رہی ہے، اس کو میں کیسے صحیح مان لوں؟ آپ اس کا بھی دفاع نہیں کر پا رہے، تو جو کم از کم ہمارے اکابر لکھ گئے ہیں کتابوں میں اس کو تو مان لیں۔ اب یہ میں نے ثابت کر دیا۔ اب آپ نے یہ اگلی تقریر میں ارشاد فرمانا ہے کہ خواجہ ضیاء الدین کا عطا اللہ شاہ بخاری کو ملنا یا اس کا آ کے ان کو ملنا، آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور خواجہ صاحب کا اسے آگے سے ملنا اور انکار ملنے سے نہ کرنا، اس پر کیا شرعی حکم جاری ہوگا جناب کے نزدیک۔ اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، چلتے چلتے میں عقیدہ نبوت پر بھی حوالہ دیتا جاؤں۔ عالم ارواح والی نبوت کے ہم قائل ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ، اور آپ ہمیں خدا را منکر نبوت کا تانا دینا بند کریں، خدا خوفی کریں۔ آپ عمر کے آخری حصے میں ہیں، اس عمر تو خیر کوئی بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر خاص طور پر یہ جو عمر ہے اس میں جھوٹ سے زیادہ ہی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آگے آپ کہاں جانا ہے؟ آپ نے خدا کا نام لیجئے اور اصل موضوع پر آئیے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرہ حضرت پیر محمد صادق نقشبندی۔ اب انہوں نے بھی کر رکھی آپ کے خلاف منصوبہ بندی، ذرا دھیان دیجئے۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 33، اور یہ کتاب بڑی پرانی ہے میری لائبریری کی، ذرا غور فرما لیجئے، کہیں آپ یہ نہ کہیے گا کہ حضرت مولانا صاحب کتاب دکھائے بغیر گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ آج جناب نے ابھی تک آپ نے سامنے کتاب سوائے قرآن پاک کے کوئی اکابر کے حوالے یا قرآن پاک میں سے کوئی حوالہ جات آپ دیتے جو کہ دوسری نبوت کے خلاف ہو، تاکہ ہمیں یہ
پتہ چلے کہ یا دوسری نبوت کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، اور ہمارے اکابر قرآن و حدیث کے خلاف یہ نظریہ بیان کر گئے، اس پر تو آپ ارشاد فرما دیجئے تاکہ میں غور کروں۔ میں ضدی نہیں ہوں، الحمدللہ ماننے والوں میں سے ہوں، اور ہمارے اکابر جیسے کہ میں نے عرض کیا حجت الاسلام علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا مولانا سعید احمد اسعد نور اللہ مرکزہ، یہ بڑے نرم طبیعت کے مالک تھے، بات ماننے والے تھے۔ آپ کی بات وہ مانتے کیسے جب آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہ تھی؟ آپ اسی طرح زور لگاتے رہتے ہیں جیسے آپ زور لگا رہے ہیں بلا وجہ۔ چھڈو مجھ تھلے تے چاندے ہو کٹے تھلے، خدا دا واسطہ جی سیدھے پاسے آ جاؤ۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 35 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا، جس کو شدید بارشوں کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا تھا، اور اس سال خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت نازل ہوئی اور قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب فرمائیے، یہ بڑے بڑے جو شیخ ہیں، بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت پیر محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 مرتبہ انہوں نے سرور عالم علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سرور عالم علیہ السلام نے ان کو منع کیوں نہ فرمایا کہ پیر محمد صادق نقشبندی تو یہ کیسا نظریے لیے پھرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد یا بین الماء والطین؟ ان کو یہ بھی پتا تھا نا جناب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور یہ آیت جو ہے عبارت النص کے درجے کی ہے، اور علماء نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصول شاشی اٹھا لیں آپ، خدا را آپ فون پر ارشاد فرماتے ہیں مجھے 18 بولیاں آتی ہیں اور ابھی تک آپ کو عربی صحیح سمجھنی نہیں آ رہی، اور مجھے آپ عربی کے ڈراوے دیتے چلے آ رہے ہیں اس حضرت کالیہ صاحب کے کہنے پر، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں بعض لوگوں کو کہ مولانا اکرام صاحب کی زبان سخت ہے۔ میری زبان سخت نہیں ہے، میں نے پہلے کلپ میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ بڑے ہیں اور آپ عالم بھی ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، خدا را زبان کو عالمانہ رنگ دیجئے، اپنی عزت کا بھی تحفظ کیجئے، جن اکابر سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی عزت کا بھی خیال کیجئے۔ جب تک یہ مبحث چلتی ہے تب تک تو آپ کنٹرول کیجئے، جب آپ دلائل سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ ان کا نظریہ غلط ہے تو پھر آپ کو کھلی چھٹی ہوگی، لیکن اس سے پہلے دوسری طرف جانا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ جان چھڑانے کے چکر میں ہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے سوچا تھا کہ کسی صوفی صاحب سے میرا پالا پڑا ہے، میں اس کو 2-4 باتیں بتاؤں گا، وہ سمجھ کر بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ صوفی صاحب نہیں ہیں، یہ تو کوئی حضرت مولانا صاحب ہیں جنہوں نے اکابر علماء اہل سنت کو پڑھا ہوا ہے، اور گزشتہ 25 سال سے میرے اکابر میری نظر کے سامنے ہیں، الحمدللہ ان کی تحریریں میری نظر کے سامنے ہیں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اپنے اکابر سے ہٹ کے نہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے اکابر کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ آپ بھی کرم فرمائیے، اکابر کے پیچھے چل پڑیے۔ 2 نبوتیں اور 2 رسالتیں ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت تو ضروریات دین سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کا انکار آپ خود جانتے ہیں۔ ہمارے علماء ضروریات دین کے منکر کو کیا سمجھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ملاقات والا سلسلہ نا، اس کا جواب میں نے فتاوی حامدیہ کے لحاظ سے بھی دے دیا، اور یہ شیخ الاسلام اور تاریخ پاکستان یہ جو کتاب علامہ جلال الدین ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا بھی آپ صفحہ 15 چیک کر لیجئے۔
اگر آپ کی لائبریری میں یہ کتابیں ہیں تو ویسے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی لائبریری خالی ہے، مجھے لگ رہا ہے، باقی یہ کتابیں مارکیٹ سے منگوا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ باحوالہ بات کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔